صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک خط کا ذکر ہے جو آپ نے روم کے بادشاہ ہرقل کو لکھا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط روم کے بادشاہ کے پاس پہنچا تھا، وہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے بیان کیا کہ میں اس مدت میں جو میرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھی، روم گیا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک خط ہرقل کے پاس پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر بصرہ کے گورنر کے پاس گئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بصرہ کے گورنر کو لکھا تھا کہ وہ اس خط کو ہرقل کے پاس پہنچائے۔ جب وہ خط ہرقل کے پاس پہنچا تو ہرقل نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس شہر میں دیکھ کے آؤ کہ کیا اس شہر کا کوئی بندہ ہے، اس قوم کا کوئی بندہ ہے جس قوم کے ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے قریش کی ایک جماعت میں ہرقل کے پاس لے جایا گیا۔ ہم ہرقل کے پاس داخل ہوئے، لوگوں نے ہمیں ہرقل کے سامنے بٹھا دیا۔ اس نے پوچھا کہ ان سب لوگوں میں سے اس بندے کے سب سے قریبی کون ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اس بادشاہ کے بالکل سامنے بٹھا دیا، اور جو میرے ساتھ باقی لوگ تھے ان کو میرے پیچھے کھڑا کر دیا۔ پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ یہ پیچھے موجود اس کی قوم کے اس کے ساتھیوں سے یہ کہہ دو کہ میں اس بندے سے، ابو سفیان سے، اس بندے کے بارے میں سوال کروں گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو جہاں یہ غلط کہے تم نے اسے ٹوک دینا کہ بھئی تم غلط کہہ رہے ہو۔ ابو سفیان کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے اگر مجھے سارے لوگوں کے سامنے تکذیب کا، جھٹلائے جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میرے دل میں تب اتنی نفرت تھی، اتنی دشمنی تھی کہ میں اس وقت کوئی نہ کوئی جھوٹ بول دیتا۔ کہتے ہیں کہ پھر اس نے اپنے ترجمان کے ذریعے مجھ سے سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیف حسبہ فیکم، جس بندے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دعویٰ ہے، اس کا تمہارے اندر حسب نسب کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ بہت اونچے بلند حسب نسب والا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی تم نے اس پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا ہو؟ کہتے میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ کیا اس کی اتباع لوگوں میں سے امیر لوگ کر رہے ہیں یا کہ غریب لوگ، فقیر اور کمزور لوگ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، صرف کمزور لوگ ہی زیادہ ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ وہ تعداد میں زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔
اس نے کہا کہ کیا جو بندہ ان کی دعوت قبول کر لیتا ہے، ان میں سے کوئی بندہ دعوت قبول کرنے کے بعد اس کی دعوت کو چھوڑ کے بھی گیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اس نے پوچھا کہ کیا تمہاری اس بندے کے ساتھ، اس کی قوم کے ساتھ لڑائیاں ہوئی ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ پھر ان لڑائیوں کا نتیجہ کیا رہا؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ لڑائی ہمارے اور اس کے درمیان ڈول کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے ڈول ہے، کبھی وہ پانی کا بھرا ہوتا ہے، کبھی خالی ہوتا ہے، کبھی وہ جیت جاتا ہے، کبھی ہم جیت جاتے ہیں، تو اس طرح وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا اس نے کبھی وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، معاہدہ توڑا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، اس وقت ہم ایک معاہدے سے گزر رہے ہیں، پتہ نہیں اب اس معاہدے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ اس معاہدے کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے، جتنے اس کے میرے سے سوال و جواب تھے، صرف اتنی کو بات کر سکا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ جس میں احتمال تھا کہ شاید یہ معاہدے کو توڑ دیں، اور میرے ساتھیوں کے بارے میں مجھے ڈر نہیں تھا کہ یہ مجھے جھوٹا کہیں گے، صرف اتنی بات کر سکا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پھر ہرقل نے اپنے ترجمان کے ذریعے کہا کہ میں نے تم سے ان کے حسب کے بارے میں پوچھا، تم نے کہا بڑے اونچے حسب والا ہے۔ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں اسی طرح ہی بلند حسب و نسب کے مالک ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہے، تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوتا تو شاید یہ بھی نبوت کا دعویٰ کر کے اس بادشاہت کو، اس سلطنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا اس کے پیروکاروں کے بارے میں کہ وہ کمزور ہیں یا امیر لوگ ہیں، تم نے کہا کہ وہ کمزور ہیں۔ رسولوں کے، نبیوں کے پیروکار اسی طرح ہی کمزور، غریب اور محتاج، ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کبھی اس سے پہلے تم نے اسے جھوٹا پایا ہے، تم نے اس پر کوئی جھوٹ کا الزام کبھی لگایا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ تو جو بندہ لوگوں کے بارے میں اتنا صاف ہے کہ وہ ان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ کا معاملہ نہیں کرتا، تو کیا وہ اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹ کی بات کرے گا؟ کہتے ہیں میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے پیروکاروں میں کیا اس کی دعوت کو، دین کو چھوڑ کر کوئی گیا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ ایمان اسی طرح ہی ہے، جب وہ دل میں جگہ پکڑ لیتے ہیں نا تو پھر وہ نکلتا نہیں ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے یہ کہا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ ایمان اسی طرح ہی زیادہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تمہاری اس سے لڑائی ہوئی ہے؟ تم نے کہا کہ ہاں، لڑائی اس سے ہوئی ہے، اور رسولوں کو اللہ اسی طرح آزماتا ہے کہ کبھی ان پر حالات سخت آتے ہیں، کبھی وہ اللہ کی طرف سے آسانیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی دھوکہ دیا ہے، کبھی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں، وہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ رسولوں کا وہ معاملہ اسی طرح ہی ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے، معاہدے توڑتے نہیں ہیں۔ میں نے تم سے یہ پوچھا کہ کیا کسی نے یہ بات اس سے پہلے کبھی کہی ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس کی ہر صورت پیروی کی جانی چاہیے۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ تمہیں حکم کس چیز کا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، رشتہ داری کو ملانے کا، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر یہ بندہ سچا ہے ابو سفیان کے متعلق، تو بے شک وہ بندہ جس نے مجھے یہ خط بھیجا ہے نا، وہ نبی ہے، اور میں جانتا تھا کہ وہ آنے والا ہے، مجھے پتا تھا، میں پڑھ چکا تھا، لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اگر میں، وہ ہرقل بادشاہ کہہ رہا ہے، اگر میں اس کے پاس جا سکتا ہوتا
تو میں ضرور اس سے ملنا پسند کرتا. اگر میں اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے دونوں قدموں کو دھوتا. اور قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس کی بادشاہت اس جگہ تک پہنچے گی جہاں اس وقت میرے پاؤں لگے ہوئے ہیں. پھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا, اس کو پڑھا. اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہرقل جو شام کا روم کا بادشاہ ہے اس کی طرف, اس بندے پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے. اما بعد, میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں, اسلام قبول کر لو, محفوظ ہو جاؤ گے, اور تم مسلمان ہو جاؤ, اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا. اور اگر تم بات نہیں مانو گے, منہ پھیرو گے, تو یہ جو تمہاری رعایا ہے اس کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا. اور پھر آپ نے اس خط میں یہ آیت لکھی تھی, یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے سوائے اللہ کے. جب وہ خط کو پڑھ کے فارغ ہوا تو اس کے پاس موجود لوگوں کی آوازیں اونچی ہو گئیں, شور و گل برپا ہو گیا, کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کون کیا کہہ رہا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بارے میں حکم دیا کہ ان کو یہاں سے رخصت کر دو, ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا. کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں سے باہر نکلنے کے بعد کہا کہ ابن ابی قبشہ کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑا ہو گیا, یہ رومیوں کا بادشاہ بھی اس سے اتنے فاصلے پہ بیٹھا ڈر رہا ہے. کہتے ہیں کہ مجھے اس روز یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس اسلام کو غالب کر کے چھوڑے گا, یہاں تک کہ اللہ نے مجھے بھی اسلام کی توفیق دے دی. زہری کہتے ہیں کہ ہرقل نے روم کے سارے سرداروں کو ایک خاص کمرے میں جمع کیا, جمع کر کے ان سے کہا, یا معشر الروم, اے رومیوں کے سرداروں, حل لکم فی الفلاح والرشد آخر الابد, کیا تم ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو, ہمیشہ کی کامیابی تم حاصل کرنا چاہتے ہو, وَأَن يَثْبُتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ, اور یہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ تمہاری حکومت رہے, تمہیں کوئی بھی اس سلطنت سے نکال نہ سکے, اس سرزمین سے تمہیں کوئی بھی بے دخل نہ کر سکے, تو یہی راستہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ. راوی کہتے ہیں کہ جیسے وحشی گدھے بپھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ روم کے سردار ایسے بپھڑ کے دروازوں کی طرف بھاگے. ہرقل کو پتا تھا, اس نے ان دروازوں کو پہلے سے لاک کیا ہوا تھا. جب اس نے دیکھا کہ دروازے بند ہیں اور لوگ کمرے کے اندر ہی ہیں, اس نے ان کو بلایا. ان کو کہتا ہے, انما اختبرت شدتکم علی دینکم, میں صرف تمہارا دین کی مضبوطی پر امتحان لینا چاہ رہا تھا, میں تمہیں کوئی حقیقی طور پہ نہیں کہہ رہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ, صرف تمہیں چیک کرنا چاہتا تھا, آزمانا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین پر, عیسائیت پر کتنے پکے ہو. تو مجھے یہ جو تمہارا جواب ہے بڑا پسند آیا, میں خوش ہوں تم سے. لوگوں نے ہرقل کو سجدہ کیا اور لوگ بھی اس سے راضی ہو گئے. یہ ایک لمبا واقعہ آپ احباب کے سامنے رکھنے کا صرف ایک مقصد ہے. روم اس وقت کی بہت بڑی سلطنت ہے, اور اس واقعے سے تھوڑے سال ہی پہلے دوسری بہت بڑی سلطنت جو دنیا میں موجود تھی, فارس, اس کو شکست دے کے جیت چکے تھے. اس کا اپنے معاشرے کے اندر بہت بڑا مقام تھا. اس کو بات سمجھ آ گئی تھی, مان چکا تھا, امتحان لے چکا تھا, دیکھ چکا تھا, سارا کچھ پہچان چکا تھا.
لیکن یہ بندہ مسلمان نہیں ہوا. معاشرے کا دباؤ ہے, صرف یہ بات ہے میری حکومت چھن جائے گی, یہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کو خوش کرنا چاہتا تھا, خود اسلام سے محروم رہا, پہچان چکا تھا, دیکھ چکا تھا, سارا علم حاصل کر چکا تھا. اس نے ایک کوشش کی ہے جو برابر نہیں ہوئی, اس نے بھی اس کے بعد اپنی ساری زندگی میں دوبارہ کوشش نہیں کی. میرے محترم بھائیوں, اللہ کے اس دین کو ہم نے اختیار کیا ہے, ہم اس پر مطمئن ہیں, ہم اس پر راضی ہیں, لیکن بہت زیادہ مواقع پر ہم اس دین کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں, اس دین کو ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں. جو بندہ لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے وہ اس دین کو بھیجنے والے رب کو راضی نہیں کر سکتا. ابو طالب کا واقعہ بھی اسی صحیح بخاری میں موجود ہے. ان کی وفات کا وقت آ گیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے. ابو جہل ان کے پاس موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں, اے امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. اے میرے چچا, ایک کلمہ لا الہ الا اللہ آپ کہہ دیں, اس کلمے کی وجہ سے اللہ کے پاس میں آپ کے لیے جھگڑا کروں گا. ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ پاس کھڑے ہیں. اترغبوا ام ملتی عبد المطلب, دونوں کہہ رہے ہیں کہ کیا ابو طالب اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے جاؤ گے؟ مرتے ہوئے, دنیا سے جاتے ہوئے اپنے باپ دادا کے دین سے انحراف کرو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں اور وہ مسلسل یہ کلمہ وہ کہتے جا رہے ہیں. تو ابو طالب کی موت اسی کلمے پر آئی, علی ملتی عبد المطلب, میں اپنے باپ دادا کے دین پہ اپنی جان دے رہا ہوں. ابو طالب کو سمجھ ساری تھی, اپنے بچوں سے بڑھ کے آپ کی حفاظت کرتا تھا, اپنے بچوں سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا تھا, اور اس دین کے رستے میں آنے والی رکاوٹوں کو بھی دور کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا, بچاؤ کرتا تھا, دفاع کرتا تھا آپ کا. لیکن مسلمان نہیں ہوا. کس وجہ سے؟ کہ یہ جو سردار ہیں یہ کیا کہیں گے کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے چلا گیا. کتنے ہی کام ایسے ہیں ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں جو صرف اس لیے ہم نہیں کرتے, اور کتنے ہی کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے لیکن ہم کر جاتے ہیں صرف لوگوں کو راضی کرنے کے لیے, اپنی برادری کو خوش کرنے کے لیے, اپنے خاندان اور قبیلے کو مطمئن کرنے کے لیے. میرے محترم بھائیوں, یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها, یہ ہم نے آپ کو شریعت دی ہے, آپ اس کی پیروی کریں. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون, ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں جن کو کچھ علم نہیں ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ, آپ لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کریں گے تو آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو کوئی اللہ سے بچانے والا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے جب اسلام کی بیعت لیا کرتے تھے اس وقت لوگوں سے اس بات پر بھی بیعت لیتے تھے وَأَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ
اللہ لومۃ لائم، ہم ہر حال میں حق بات کریں گے اور کبھی بھی اللہ کے بارے میں، اس دین کے بارے میں، اس شریعت کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کا آغاز کیا مکہ کے اندر، اکیلے تھے، لوگوں کو دیکھتے آپ کبھی بھی اس سفر کو شروع نہیں کر سکتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دار ارقم میں بہت تھوڑی تعداد میں تھے، اگر وہ لوگوں کی پرواہ کرتے دین کبھی بھی آج ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ان لوگوں نے پرواہ نہیں کی لوگوں کی، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا دیکھیں گے، لوگ اس کے متعلق کیا محسوس کریں گے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ وہ دیکھیں، اس کو سنیں، اس پر عمل کریں، اس کو فالو کریں، اس کو اپنا منشور بنائیں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے اور جو اس نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ حقیقی مسلمان ہی وہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہوں۔ تو ہماری خوشی، ہماری غمی، ہمارے گھر کے معاملات، ہمارے خاندان برادری کے ساتھ کے تعلقات، اس میں بہت زیادہ اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے، دوسرے لوگ کیا بولیں گے، دوسرے لوگوں کو کیسے فیس کریں گے۔ ہمارے بہت سارے مسائل کی بھی وجہ یہ ہے، میں کپڑے پہن رہا ہوں، میں اپنا گھر بنا رہا ہوں، میں کوئی چیز خرید رہا ہوں، میں اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں، اس وقت بھی میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو راضی کیسے کرنا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جامع ترمذی میں موجود ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ آپ مجھے کوئی وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وصیت کی کہ جو بندہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری پریشانیوں میں اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ لوگوں کی رضا کو چاہتا ہے، میں لوگوں میں مقبول ہو جاؤں، لوگ میرے بارے میں کوئی بات نہ کریں، لوگ مجھے میرے بارے میں خوش ہو جائیں، اللہ کو ناراض کر کے وہ لوگوں کو راضی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نصیحت کر رہی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے اور خود بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم کوشش کر کے دیکھ بھی لیں، کبھی بھی لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے، لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج ہم دیکھ لیں کہ کیا حقیقی طور پر اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم مخلص ہیں کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے سنا اس کو ہمارے لیے دلیل بنائے، ہمارے خلاف دلیل نہ بنائے، سن کے سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم واحفظهم وأيدهم بجنود الملائكة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.